کہتے ہیں کہ جذبات کا طوفان جب اٹھتا ہے تو انسان اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے۔ کالج کے وہ دن بھی بڑے عجیب تھے جب میری نظر کلاس کی ایک ایسی لڑکی پر جا ٹھہری جس کی خوبصورتی اور اداؤں میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ اس کا نام نرگس تھا، گندمی رنگت، جادوائی آنکھیں اور ہر ادا میں ایک بلا کا سحر۔ اس کا یوں کلاس میں چلنا، زلفوں کو سنوارنا اور نظر جھکانا میرے اندر ایک آگ سی بھڑکا دیتا تھا۔ میں کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے تنہا پاؤں اور اپنے دل کے تمام چھپے ہوئے جذبات اس پر ظاہر کر دوں۔ ایک دن قسمت نے ساتھ دیا اور وہ کلاس روم میں بالکل اکیلی تھی۔ مائکروفون پر چلتی مدھم آواز کی طرح ماحول میں ایک گہرا سکوت تھا۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی دھیمی سی چیخ فضا میں گونجی۔ اس کے جادوائی وجود کا لمس محسوس ہوتے ہی میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا رنگ مارے شرم اور گھبراہٹ کے لال ہو گیا اور اس کی سانسیں پھولنے لگیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے اس کی گردن کے قریب جھک کر دھیمے اور مدہوش کن لہجے میں کہا، یہ وہ خواہش ہے جو میں راتوں کو جاگ کر تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے میری آنکھوں میں چھپی بے باکی دیکھی تو وہ اندر تک گام گئی، مگر اس کی مزاحمت میں ایک عجیب سا تسلیم ہو جانا بھی تھا۔ اگلے کچھ مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم فون پر باتیں کرتے، لیکن میری طلب صرف باتوں سے پوری ہونے والی نہیں تھی۔ میرے اندر کی بے قراری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور میں اسے کہیں تنہا پانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتی تھی، بار بار شرعی حدوں اور عزت کا واسطہ دیتی، لیکن میری ضد اور محبت کے جھوٹے ڈرامے کے آگے اس کا دل پگھل ہی گیا۔ آخر کار ایک شام میں نے اسے شہر کے خاموش ہوٹل کے کمرے میں آنے پر راضی ہی کر لیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا ختم ہو گئی اور اندر صرف سنسنی اور جذبات کا راج تھا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کی لرزش واضح تھی۔ میں اس کے بالکل قریب ہوا اور جب میرا ہاتھ اس کی نازک کمر پر گیا تو اس کے پورے وجود میں ایک کپکپی طاری ہو گئی۔ پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے التجا کی، لیکن اس وقت میرے سر پر صرف ہوس کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اسے بستر پر گرا دیا اور اس کے گردن کے نازک حصوں پر اپنے لمس کے نشان چھوڑنے لگا۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ میری گرم سانسوں سے دہکنے لگا۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، اپنے نازک ہاتھوں سے میرے بازوؤں کو تھاما، مگر لمس کا وہ جادو اتنا شدید تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت ختم ہوتی گئی اور وہ میرے وجود میں گم ہو کر رہ گئی۔ کمرے کی گہری خاموشی میں صرف ہماری تیز ہوتی ہوئی سانسوں اور دلوں کے دھڑکنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اشاروں ہی اشاروں میں جو سرحدیں پار ہو رہی تھی وہ اسے اندر سے توڑ بھی رہی تھی اور ایک انجانے نشے میں ڈبو بھی رہی تھی۔ وہ لمحات اتنے شدید اور مدہوش کن تھے کہ وقت کا دائرہ ہی تھم گیا۔ جب وہ طوفان شانت ہوا تو احساس جرم کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے لباس کو سنبھالا، اپنے بالوں کو درست کیا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں اب بھی اسی نشے میں چور اسے پیچھے سے آغوش میں لیے بیٹھا رہا۔ ہم نے 3 سال اسی طرح چپ چپ کر تنہائی کے ان تپتے ہوئے لمحات کو جی کر گزارے۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی، وہ مجھ سے اپنے مستقبل کا پوچھتی اور میں اسے جھوٹے دلاسے دیتا رہتا۔ پھر ایک دن ہماری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ جب میں نے اس سے شادی کے لیے اس کے گھر والوں سے بات کرنے کا کہا تو ایک فون کال کے دوران اس کی والدہ نے ہماری تمام باتیں سن لیں۔ ان کے لیے یہ سب کچھ ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے نرگس کا فون چھین لیا اور مجھے سخت لہجے میں للکارا، آج کے بعد اگر تم نے میری بیٹی کی طرف دیکھا بھی تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے ضد میں آ کر ان کے گھر کا رخ کیا، لیکن اس کے والد نے مجھے گیٹ سے ہی دھکے دے کر نکال دیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھ جیسے شخص کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیں گے۔
انہوں نے نرگس کو کمرے میں بند کر دیا اور اس پر سخت تشدد کیا۔ محض 28 دن کے اندر اندر میری آنکھوں کے سامنے اس کی شادی کسی اور سے طے کر دی گئی۔ میں نے ہر حد پار کرنے کی کوشش کی مگر سب بیکار رہا۔ اور پھر وہ ہولناک فون کال آئی جس نے میری روح تک کو چلنی کر دیا۔ اس کی سہیلی رو رہی تھی، نرگس نے زہر پی لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ جو جسم کسی اور کے لمس سے ناپاک نہ ہو سکا وہ اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری وہ نرگس جس کے وجود کی گرمی، جس کی سانسوں کا نشہ اور جس کا لمس میری عادت بن چکا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکی تھی۔ اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جذبات کی روح میں بہہ کر اٹھایا گیا ایک غلط قدم پوری زندگی کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر میں نے اس وقت اپنی ہوس اور جذبات پر قابو رکھا ہوتا اور اس کے ساتھ حدیں پار نہ کی ہوتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ محبت کا مطلب کسی کے جسم کو حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ تمام نوجوانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ لمحاتی لذت اور جذبات میں آ کر اپنے اور دوسروں کے مستقبل کو داؤ پر نہ لگائے۔ دوستو، اس کہانی میں بہت بڑا سبق ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو